السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، جس طرح تمام انبیاء میں سے افضل اعلیٰ عرفہ پیغمبر سید الکونین محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اسی طرح تمام گھروں میں سب سے افضل گھر بیت اللہ ہے، اور تمام مذاہب میں سے سب سے افضل مذہب دین اسلام ہے، تمام امتوں میں سے افضل اعلیٰ امت محمدیہ ہے، اسی طرح تمام آسمانی الہامی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے آخری ایام میں مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، آپ مقام خم پہ رکے اور وہاں تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس فانما انا بشر، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس قاصد آ جائے، بلاوا آ جائے، اور میں وہ بلاوا قبول کر لوں اور اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے بیچ دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دو میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں نور اور ہدایت ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا، اس پہ عمل کرنا۔ اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ خوب ترغیب دلائی، اور دوسری چیز فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 3 بار یہ الفاظ فرمائے کہ میں اہل بیت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، اللہ سے ان کے معاملے میں ڈرتے رہنا، ان سے درگزر کرتے رہنا، ان کا خیال رکھتے رہنا۔ گویا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی کی محنت آپ نے 2 الفاظ کے اندر، 2 پہلوؤں کے اندر آپ نے سب کچھ بیان کر دیا کہ کائنات کے اندر 2 قیمتی، بھاری، بہترین چیزیں تمہارے پاس ہیں، ایک اہل بیت، حضور کا گھرانہ، اور ایک قرآن کریم، جو کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی کی زندگی گزارنا۔ فَإِنَّهُ رَأْسَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے، راس ہے، حقیقت ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، انسان کی ساری نیکیوں کی عمارت، انسان کے سارے کردار کی عمارت اس کے تقوی پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، میں تمہیں جہاد کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ رَحْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، اسلام میں جو رہبانیت ہے وہ جہاد میں ہے، یعنی جس طرح عیسائیت میں رہبانیت تھی
کہ اپنی مال آل اولاد سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا، جو کہ اللہ کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، اللہ نے فرمایا مزہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد جان مال سے الگ تھلگ ہو کے اپنی جان اپنا مال لے کے میرے راستے میں جہاد میں نکل جا اور درویشی میں یہ سب کچھ قربان کر دے، یہ تیری رہبانیت ہے۔ آج امت اس چیز کو چھوڑ چکی ہے، تبھی تو چند کروڑ سے اربوں کی تعداد میں ہو کے 2 ارب پونے 2 ارب کے قریب، مگر آج ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم قرار دے دینا، لازم قرار دے دینا۔ ہم نے پوری زندگی میں اگر قرآن پڑھا ہے تو بچپن میں جو قاری صاحب سے فرضی ایک محاورتاً ایک روٹین کے حساب سے جو بچپن میں قاری صاحب سے پڑھ لیا، بس عمر بھر کا وہی قرآن پڑھا ہوا ہے۔ قرآن تو مومن کی غذا ہے، یہ تو اس کے روح کی غذا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، یہ آسمان سے جو باد نسیم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جس سے تیری روح کو تسکین ملے گی، یہ باد نسیم ہے تیری روح کے لیے۔ وَذِكْرُ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیری پہچان اور معرفت ہے کہ تجھے فرشتے پہچان یہ رکھتے ہیں تیری کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ زمین والوں میں تیری معرفت یہ ہوگی کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر، افضل، اعلیٰ، ارفع وہ بندہ ہے جو پہلے قرآن سیکھتا ہے، جب سیکھ لیتا ہے تو پھر سکھاتا ہے۔ مگر ہم نے نہ سیکھنے سے اپنا تعلق رکھا، نہ سکھانے سے تعلق رکھا، اور یوں سمجھا کہ شاید ہم کچھ الگ سے لوگ ہیں، قرآن پڑھنا اور لوگوں کا کام ہے اور ہمارا کچھ اور کام ہے۔ انسان انگلش کے 4 الفاظ اگر غلط بولتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ جس انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے، اگر اس کا انگلش کا تلفظ اچھا نہ ہو شرمندہ ہوتے ہیں۔ کس سکول میں پڑھتا ہے؟ لوگ ٹیوٹر بڑا اچھا رکھتے ہیں، ہوم ٹیوٹر، ٹیچر جس کے پاس ٹیوشن ہوتی ہے، وہ ایسا ٹیوٹر تلاش کیا جاتا ہے جس کی انگلش کا لہجہ بڑا اچھا ہو۔ مگر افسوس کہ قرآن کی باری میں قرآن غلط پڑھا جائے، جیسا ویسا پڑھا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن میں صرف زبر زیر پیش بدل دیں تو قرآن کے معنی مفہوم بدل جاتے ہیں۔ مگر قرآن غلط پڑھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، انگلش کے 4 لفظ جو گوروں کی زبان ہے، اگر وہ غلط بولوں گا تو شرمندگی ہے۔ محمد عربی کی زبان، اللہ کی زبان جو عربی ہے، اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ میں کہتا ہوں کائنات کی بہترین کتاب قرآن ہے، مگر مجھے اچھا نہیں چاہیے، محنت نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن میں محنت کرتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ اس اچھے قرآن پڑھنے والے کا شمار کرام بررہ پاکیزہ فرشتوں میں کر دیتا ہے۔ کہاں یہ بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سادہ سے کپڑے پہنے، مسجد میں 10 لوگ اس کو جھڑکتے ہیں، ہر آدمی اپنا کام اس سے لیتا ہے۔ کتنی مساجد ہیں جن میں امام سارے کام کرتا ہے۔ اب تو میں نے ایسی مساجد دیکھے جہاں الیکٹریشین کا کام بھی امام کرتا ہے، جہاں خادم بھی امام ہے، جہاں سارے کام کرنے والا، چندہ اکٹھا کرنے والا بھی امام ہے۔
وہ تمہاری نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں، معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا انسان ہوگا، لیکن رب کو اتنا محبوب ہے کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، اللہ اس بندے کو، بے شک وہ انسانوں میں چل رہا ہوتا ہے، دوسرے اسے ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، حقارت اور نفرت اور چھوٹی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رب کی نگاہ میں وہ عام فرشتے بھی نہیں، کرام بررہ، مقدس پاکیزہ بہترین فرشتوں کے اندر رب نے اس کا شمار کیا ہوتا ہے۔ حافظ کی کوئی عزت ایسے نہیں ہے، جسے رب نے عزت دی ہے اسے آپ بھی عزت دیں، آپ عزت دار بن جائیں گے۔ جسے رب نے عزت دی، آپ نے اس سے عزت چھینی تو آپ خود عزت سے بے عزت ہو جائیں گے، اسے تو رب نے پھر عزت عطا کر دی ہے۔ اللہ ایک بندہ ہے، عمر گزر گئی، قرآن ماہر نہیں ہو سکا، قرآن کا ماہر نہیں ہو سکا، قرآن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، لکنت ہے، اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، شکت سے پڑھتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعجب، اور وہ پڑھتے ہوئے اس کے اندر اڑ جاتا ہے، لفظ پڑھتا ہے پھر واپس آتا ہے، پڑھتا ہے پھر واپس آتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس پہ بڑی مشکل گزرتی ہے، ایک ایک پیج کو بڑے بڑے ٹائم میں پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے لہو اجران، چونکہ یہ مشقت سے پڑھ رہا ہے، آدھا لفظ جوڑتا ہے پھر آدھا ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے، پچھلا ٹوٹ جاتا ہے، جوڑ جوڑ کے بیچارہ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا لہو اجران، اللہ کہتے ہیں جا بندے بے شک تیری عمر نکل گئی، اب تیری زبان کی سختی نرمی میں نہیں بدل سکتی، تیرا تلفظ مناسب درست نہیں ہو سکتا، مگر تیری محبت ہے، تو لفظ جوڑتا ہے، پڑھتا ہے، اڑتا ہے، مشقت محسوس کرتا ہے، مگر پھر بھی میرے قرآن سے پیار کرتا ہے، لہو اجران، جا تیرے لیے دوہرا اجر ہے، تجھے دوہرا اجر، تیرے جذبہ ہے نا، اس کا شمار کرام بررہ کے اندر، اور تجھے ہر حرف پہ دوہرا اجر دے رہا ہوں، اس لیے کہ تیری محبت یہ ہے، حالانکہ تجھے صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر تو پڑھنے کے اندر پھر بھی محنت کر رہا ہے۔ کون ہے آج ہم میں سے قرآن نہیں آتا، ساری زندگی شرم کے مارے پڑھا ہوا ہے قرآن، نہیں کھولیں گے؟ کبھی مسجد کے قرآن پاک کی کیفیت تو دیکھنا، قرآن پاک جو ہدیتاً مسجد میں رکھ کے جاتے ہیں، ان کا پرنٹ، ان کا پیج، ان کی لکھائی وہ اتنی مکس ہوئی ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا انسان بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا۔ کبھی دیکھا ہے ہمارے بچے جب اسٹیشنری لینے جاتے ہیں، بک شاپ پہ جاتے ہیں، بک شاپ پہ رجسٹر کاپی وہ لیں گے جس کا پیج بڑا صاف ہو، اچھا پیج ہو۔ اگر مسجد کے نمازی کو بھی قرآن سے محبت ہوتی تو بہترین پرنٹ والا، بہترین اوراق والا، بہترین خطاطی والا، بہترین جلد والا، خوبصورت پرکشش انداز کے اندر جس کی بائنڈنگ ہوئی ہوتی، وہ قرآن پاک مسجدوں میں ہوتے۔ آج وہ قرآن پاک جن کی انک بالکل سیاہ رنگ کی، جو پڑھنا چاہتا بھی ہو تو اس سے نہیں پڑھا جاتا۔ پھر اس طرح کے قرآن نہ ہوتے کہ جاؤ قرآن 10 لو اور مسجد میں رکھ دو، 4 لو تو مسجد میں رکھ دو، پھر ایسا نہ ہوتا، اس لیے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے پھر اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، محبوب علیہ صلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے بھی کچھ اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، مگر لوگوں میں سے کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سیاستدان آدمی ہوگا تو سیاسی لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، مذہبی آدمی ہوگا تو مذہبی لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، حالانکہ دوسروں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک تاجر آدمی ہوتا ہے تو تجارت کرنے والے تاجر اس کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ مخلوق خدا ساری رب کی ہے، مگر فرمایا محبوب کائنات نے کچھ خاص لوگ اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، قرآن پڑھنے والے اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کا خاص لوگ، کنبہ ہے یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، جس طرح گھر والے کہتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ انہیں اپنا شمار کرتا ہے جس کی زبان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ خاص لوگ ہیں، یہ آپ لوگ نہیں ہوتے۔ ہم تو اس کو پتہ ہے، ہم حافظ صاحب بھی نہیں کہتے، حضرت صاحب بھی نہیں کہتے، کچھ لوگوں کے دل میں نفرت ہوتی ہے، اس نفرت کا زہر اگلنے کے لیے کہتے ہیں مولوی،
اس لیے کچھ لوگ داڑھی رکھنے کے باوجود بھی انہیں مولوی کہو تو وہ لڑ پڑتے ہیں. دو لفظ تو بڑے عجیب و غریب انداز میں ہم بولتے ہو، صوفی ادھر آئی، مولوی ادھر آئی، اور جو کلین شیف ہو بھائی جان ادھر آنا. اس لیے کہ رب نے جو اس کو عزت دی وہ آج انسان برداشت نہیں کرتا، اور اس سے اپنے دل کی حسرت اور نفرت کو ظاہر کر کے کیا کہتا ہے، او مولوی. ارے تجھے اگر یہ قدر ہوتی کہ وہ رب کا نمائندہ ہے، تجھے اٹھانے اور جگانے والا ہے، تیری نسلوں کو سنوارنے والا ہے، تیرے مسجد کے مصلی کا رب نے اسے وارث بنایا ہے. اللہ تو اسے اہل اللہ کہہ رہے ہیں، خاصہ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ تو اہل اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور تو ان کو حقارت کی نظر سے ایسے انداز میں باتیں کر رہا ہے. اور یہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا شخص آئے گا تو قرآن آ جائے گا، اور قرآن اللہ سے کہے گا یا ربی حلہی، اللہ یہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روزانہ مجھے پڑھتا تھا، اللہ دنیا میں جو ڈگریاں لیتے ہیں ان کی تاج پوشی ہوتی ہے، اللہ یہ دنیا میں قرآن پڑھتا رہا، دنیا نے قدر کی یا نہیں کی، اللہ میں اس کے لیے کہتا ہوں یا ربی حلہی، اللہ اس کو پہنا آج کچھ، اللہ اسے آج کچھ پہنا دے. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْبَقَاءِ کَرَامَةً، اللہ تعالیٰ اسے عزت کا تاج پہنائیں گے. رب تاج پوشی کرے گا اس بندے کی جو قرآن پڑھنے والا ہے، رب اس کو تاج پوشی اس کی کرے گا. تاج الکرامہ، اللہ اس سے تاج وقار عزت والا ایک تاج پہنائیں گے. قرآن پھر کہے گا یا ربی زدہ، اللہ کچھ اور بھی دے اس کو. دیکھا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جب دوسرے جاتے ہیں، سندھ میں جائیں گے تو سندھی ٹوپی سر پہ رکھ جاتے ہیں، بلوچستان میں جائیں گے تو وہ قبائلی پگڑی سر پہ باندھ دیتے ہیں. یہ کلچر ہے، اور عزت اور تکریم دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہم آنے والے کے سر پہ یہ پگڑی باندھ رہے ہیں، ٹوپی رکھ رہے ہیں، یہ امامہ رکھ رہے ہیں، دستار بندی کر رہے ہیں. اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اس کی تاج پوشی کر، اور اللہ اس کے سر پہ جو تاج پہنائیں گے اس کا ایک موتی خیر من الدنیا وما فیہا، کائنات کی ہر چیز سے ایک موتی کی قیمت زیادہ ہوگی. آج ہم کہتے ہیں نا بی بی جی نے اپنی گاڑی کے ٹائروں کے لیے 3 کروڑ مانگ لیا، آج گاڑی کی ٹھیک کرنے کے لیے 3 کروڑ مانگ لیا، وہ 4-4 لاکھ کا سوٹ پہنتی ہے، وہ اتنے کا یہ پہنتا ہے. ارے یہ دنیا کی قیمتیں کچھ بھی نہیں. محبوب ایک قرآن پڑھنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو اسے سر پہ تاج پہنایا جائے گا اس پہ پتہ نہیں کتنے موتی ہوں گے. ایک موتی، صرف ایک موتی، ایک ڈائمنڈ دنیا وما فیہا قیمت لگانا چاہے تو اس کی ادا نہیں کر سکتی. آج شاید وہ پھٹی ہوئی پرانی ٹوپی سر پہ رکھے ہوئے ہو. تو قرآن کیا کہے، قرآن پھر اس کے بارے میں کیا ہے، کہے گا یا ربی زدہ، اللہ تھوڑی اور عزت دے اس کو، کچھ اور بھی پہنا. فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، رب تعالیٰ پھر کیا کریں گے، اس کا لباس، وہ عزت و وقار والا اسے لباس پہنائیں گے. جس طرح دیکھا ہے ڈاکٹروں میں جائیں تو ایک سفید رنگ کا پہنتے ہیں، یونیورسٹی میں جائیں تو ایک سیاہ رنگ کا اوپر جبہ سا پہنتے ہیں، عربیوں میں جائیں تو ایک اور جبہ سا ہوتا ہے. رب اس کو بھی اس طرح کا ایک جبہ، ایک لباس کہ وہ جو ہوگا وہ بڑی عزت اور وقار والا ہوگا، رب وہ اسے پہنائیں گے. قرآن پھر کیا کہے گا، یا رب ارض عنہ، اللہ تاج پوشی تو نے اس کی کر دی نا، یا رب ارض عنہ، اللہ اب اس سے راضی بھی ہو جا. اس کے گناہ، اس کی خطائیں، اس کی لرزشیں
اس کے جرائم، اس کے پاپ، یہ بھی انسان تھا، بشری تقاضے کے تحت اس کے بھی گناہ تھے، اللہ راضی ہو جا فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُكَلِّلُهُ اقْرَأْ وَارْقَ، اللہ کہیں گے جا بندے میں تجھ سے راضی، یہ جنت کے بالا خانے دیکھ، آج بھی جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتا تھا پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ یہ قرآن کو عزت ملی، یہ قرآن پڑھنے والے کو عزت ملی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن سیلفش، خود غرض انسان ہوگا، فلا انصاب بینہم یومئذ، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، خود غرض ہوگا، باپ بیٹے پہ نگاہ ڈالے گا مگر نگاہ چرا لے گا، ماں بیٹی کو دیکھے گی، بیٹی ماں کو دیکھے گی مگر نگاہیں چرا لے گی اور چلی جائے گی۔ ولا یتسالون، بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ اتنا ہی پوچھ لے خیر تو ہے، پریشان کیوں ہے۔ یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ مگر فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور رب اس کی سفارش قبول بھی کرے گا، اس کی سفارش قبول بھی کرے گا۔ من جعلہ امامہ فعادہ الی الجنہ، جو دنیا میں قرآن سیکھتا رہا، اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا رہا، یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، یہ جنت کی منزل تک پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہری، اور جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، قرآن غلاف میں لپیٹ کے بڑی عقیدت ظاہر کر رہا ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اس کا غلاف اتارتا ہے، اسے دھوتا ہے اور پھر اسی طرح اس کے اوپر چڑھا کے ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جو استعمال کی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا اونچا رکھا جاتا ہے۔ سونے سے پہلے کبھی اپنا موبائل بھی اتنا اونچی جگہ پہ کر کے رکھنا، بڑا قیمتی ہے تیرے لیے، تو اپنے ٹشو سے، اپنی جیب، اپنی قمیض سے کس طرح اسے صاف کر رہا ہوتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ انسان گھر سے نکل آتا ہے، راستے میں آتا کہتا او میرا موبائل رہ گیا، واپس آتا ہے انسان، سوتے اپنے سرانے رکھتا ہے کہ نہیں، چلتے پھرتے اپنی جیب میں رکھتا ہے کہ نہیں، اس کی LED اس کی سکرین صاف رکھتا ہے کہ نہیں، اسے سکریچ ڈلنے سے بچاتا ہے کہ نہیں، اسے اپنے بچے سے بھی محفوظ رکھتا ہے کہ نہیں۔ مگر قرآن ایسا ہے کہ مسجدوں میں چلے جائیں، کتنے قرآن، ان کی جلدیں دیکھ لیں، ان کے اوراق دیکھ لیں، ان کے اوپر پڑی ہوئی مٹی دیکھ لیں، اور گھروں میں دیکھ لیں، قرآن پڑھا ہے تو پڑھا ہے، بس ٹھیک ہے، آسان سا کام ہے کہ غلاف اتارو، دھو کے پھر اوپر رکھ دو۔ یہ ہماری عقیدت دو رنگی کے دنیا کو پتا چلے میں قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ ہم نے شادی کے دن بھی بیٹی کی رخصتی کی تو اس دن بھی قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے، دنیا کا ہر کنجر خانہ کرنے کے بعد، ہر فوش گوئی کرنے کے بعد، ہر بے حیائی کرنے کے بعد، ہر بغاوت کرنے کے بعد، جب شادی ہال کے گیٹ سے گاڑی کے بیٹھنے تک اب قرآن کا سایہ چاہیے۔ یہ قرآن کا سایہ نہیں کیا، یہ تم نے قرآن کی تذلیل کی ہے۔ باپ کو پوچھو نا، سائڈ پہ بٹھا دو، نہ مشورہ، نہ ان کی بات مانی جائے، نہ جو انہوں نے نصیحت کی وہ قبول کی جائے، مگر جب بیٹی کی رخصتی، ابا جی آیا جے سر تے پیار دے آجے، وہ باپ کی رضا کیا ہو گئی؟ آپ نے اس قرآن کو کہاں رکھ دیا؟ بس عقیدت کے لیے قرآن ساری زندگی بند نہیں رکھا ہم نے۔ ماں کا قرآن بیٹی کو نہیں ملا، بیٹی کا قرآن نواسی کو نہیں ملا، کیا ساری زندگی یہ قرآن بند نہیں رہا؟ غلاف کے اندر ایک ریل دی جاتی ہے، اس ریل کے اندر ہم نے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ کے بند کر دیا، ماں کو ملا، ماں نے پہلے دن اس کو اپنی پیٹی میں اپنے خاص جگہ پہ بند کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ رب نے تی حالی دیتی بھی نہیں، رب نے تی دیتی تو میں اپنی تی نو دواں گی، یہ میری ماں نے دیتا، چوتھی نسل سے اوپر سے کنورٹ ہو رہا ہے، کس کو دوں گی؟ اپنی بیٹی کو، رب نے دے دی۔ 20 سال یہ قرآن بند رہا، 20 22 25 سال۔ اب جب بیٹی کی رخصتی ہونے لگی تو بڑے خوبصورت غلاف کے اندر ڈھونڈ کے شہر سے بنوا کے لا کے اس میں لپیٹ کے ایک لکڑی کا خانہ ریل بنوا کے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ڈش بورڈ پہ رکھ دیا، اور گاڑی سے اترتے پھر اسے فوری جلدی سے اٹھا کے پھر بیٹی نے بھی اپنے جہیز کے سامان کے اندر پھر بند کر کے رکھ دیا، چونکہ مجھے میری ماں نے دیا تھا اور میری ماں کو میری نانی نے دیا تھا، اب میں اپنی بیٹی کو دوں گا۔ ساری زندگی یہ قرآن بند کر کے ہم نے کس طرح کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟
کبھی کسی مسجد کے اندر چلے جائیے گا، قرآن پاک کو پکڑیے گا اور اپنے سفید قمیض کے ساتھ ذرا اسے صاف کریے گا. کیا قرآن پاک جسے روز پڑھا جائے اس کے اوپر اتنی ڈسٹ مٹی ہوتی ہے؟ کیا وہ قرآن اتنا اجنبی ہوتا ہے کہ جب میں پڑھنے لگوں تو میری زبان میرا ساتھ ہی نہ دے؟ اور یہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا، سینہ اطہر پہ اترا، سورت انشراح پوری حضور کے اس سینے کی تعریف کر رہی ہے جس پہ قرآن پاک اترا. وہ ہستی ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کیا کہتی ہے؟ اقرأ علی یا عبداللہ، قرآن پڑھ، میں تیرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں پڑھوں آپ پہ. آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے اچھا قرآن سمجھ کون سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، میرا بھی جی چاہتا ہے کوئی قرآن پڑھے اور میں قرآن سنوں. اور عبداللہ تیرے سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھتا، تو قرآن پڑھ، میں تیرے سے قرآن سنوں، مجھے تسکین اور سکون ملے گا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. رات کی تاریکی میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر ہیں. آپ پاس سے گزرے تو قرآن سنا، وہاں رک گئے، قرآن سنتے رہے، قرآن سنتے رہے، قرآن سنتے رہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے کہا، اے بندے، رب سے مانگ، جو مانگے گا رب تجھے عطا کرے گا. ہم قرآن کو بند کر کے مانگنا چاہتے ہیں، چلے اور وظیفے کی کتاب بنانا چاہتے ہیں. مجھے کل ایک بچہ کہتا ہے سر 9th کے پیپر ہیں تو کوئی فارمولہ بتا دے. میں نے کہا بیٹے پڑھیں. نہیں قاری صاحب، پتہ چلا ہے کہ سورت قلم پڑھ کے نا تو قلم کے اپنے پین کے اوپر پھونک مارو تو پیپر اچھا ہو جاتا ہے. کتنے بچے پیپر دینے سے پہلے سورت قلم پڑھتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ پیپر اچھا ہو. قلم پہ پھونکنا ہے، کیوں؟ لکھا اچھا جائے. سورۃ ضحیٰ پڑھنی ہے، کیوں؟ اس سے پیپر صحیح ہوگا. تو دنیا داری سے باہر نکلا ہی نہیں، تو چلے وظیفے سے باہر قرآن کو رکھا ہی نہیں، اور پیر پرستی میں بھی قرآن کو پھر اسی انداز میں قرآن لکھیا. بھائیوں نے کہڑا غلط لکھیا، شرک لکھیا، کی لکھیا؟ قرآن دی آیت ہی لکھی ہے. ہائے، کس کام میں پڑ گیا، کس چیز میں پڑ گیا. ساری زندگی ہم نے قرآن کو بند رکھا. کبھی سوچئے گا کہ قرآن پاک کو ہم کتنی بار کھولتے ہیں. اور موبائل میں ایک سسٹم ہے، آپ وہ لگا لیں تو قرآن موبائل آپ کو روز شام کو بتاتا ہے آپ نے ایک دن میں کتنے گھنٹے موبائل استعمال کیا ہے. آپ ایک ہفتے کا ڈیٹا ریکارڈ اکٹھا کر لیں، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ وقت موبائل کو دیا ہے. قرآن نہ ہم سننا چاہتے ہیں. حضرت جی تراویح سنت ہے کہ فرض ہے؟ نہ پڑھیے تو روزہ ہو جاتا کہ نہیں؟ بھائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس امام کی تکریم ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں قرآن سنا رہا ہے؟ اس امام کی ہم نے تکریم کیا کی جس ماں نے اپنے بچے کو چھوٹی سی زندگی کے اندر قرآن سکھایا. آج وہ تمہارے مصلے پہ کھڑا ہو کے قرآن سنا رہا ہے، تم اسے کیا اپریشیٹ کر رہے ہو؟ اپنے گھر کے اندر ہمیں تو چاہیے تھا، ہم میں سے کس کے بچے نے باہر جانا ہے؟ مگر ہر انسان چاہتا نا میرے بچہ اچھا انگلش میڈیم میں جائے، اس کی انگلش اچھی ہو، فزکس کیمسٹری اچھی ہو. بھائی اس نے بعد میں باپ والا کام بھائی کرنا ہے، لیکن دوسری دنیا داری دا پتا ہو. اللہ کے بندے، اسی طرح تیرا فارمولہ قرآن میں کیوں نہیں آیا کہ تیرا ہر بیٹے کے بارے میں جذبہ ہوتا میرا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کاروباری بنے، تاجر بنے، جو مرضی بنے، لیکن میرا ہر بیٹا حافظ قرآن ہو، میرے ہر بیٹے کو قرآن اچھا آتا ہوا ہو، میرے ہر بچے کا تلفظ صحیح ہو، میرے ہر بچے کو قرآن یاد ہو. اگر یہ جذبہ ہوتا تو آج قرآن تیرے میرے سینے میں محفوظ ہوتا. لیکن المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو فارمیلٹی کے طور پہ برائے نام مسجد میں رکھ دیا. حلف جھکنا تے چل پا نہ تو چل ہن مسجد چک قرآن سر تے. وہ ایک جانگلی کے بارے میں آتا نا، ایک بدو تھا، دیہاتی تھا، تو اس نے کہا وہ قرآن چکنا ہے، تو نے غلط کیا ہے. وہ ڈر گیا. اس نے کہا یار قرآن پتہ نہیں کتنی بڑی کتاب ہے، جو میں جھوٹ بولوں گا تو پکڑا نہ مارا نہ جاؤں گا. اسے پکڑ کے نہلا دھلا کے مسجد میں لایا گیا. تو جب اسے قرآن لایا گیا چک سیرتے رکھ، انہیں کہا فجے تو میں 10 چک لاں گا. ہم نے قرآن کو ایک چھوٹی سی کتاب سمجھا. ہم نے اس قرآن کو یہ سمجھا کہ بس یہ 30 پاروں پہ ایک
یہ مخصوص سی کتاب ہے، 114 صورتیں ہیں، بس اس کے بند کر کے رکھ دیا، قسم حلف کی باری آئے گی تو اس کو کھول لیں گے، نکاح کی باری آئے گی 3 آیات پڑھ لیں گے، یا اسی طرح ہمیں کہیں ضرورت پڑی کوئی تویز دھاگے کے لیے یا کسی چلے کے لیے یا کسی وظیفے کے لیے یا کسی رزق کے لیے جو صورت آیت بتا دی جائے گی وہ ہم پڑھ لیں گے، قرآن کا حق ادا کیا۔ کاش کہ اقبال کی اس بات کو یاد رکھا ہوتا کہ اقبال کہتا ہے انسان مسلمان تو کیسا ہے، تو نے ایک صورت کو یاد کیا ہوا ہے، ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، جسے سورت یاسین کہتے ہیں۔ کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے پڑھتا ہے کہ روح آسانی سے نکل جائے، بیمار آدمی کے اوپر پڑھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے افسوس انسان تیرے پہ، مسلمان تیرے پہ، تو نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا، کاش کہ تو نے اس سے جینا سیکھا ہوتا، تیری زندگی بہترین ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے سچی سچی محبت کرنے کی، اپنی آل اولاد کو دین سکھانے کی، قرآن سکھانے کی، قرآن پڑھانے کی، اور جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ان کی عزت و تکریم کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔